بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو ناظرین. کیسے ہیں آپ سب؟ امید یہی دعا یہی کہ میرے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کو ویک کا پہلا دن. ویسے رمضان میں تو ہمارے لیے تو سب دن ایک جیسے ہی ہیں کیونکہ ماشاءاللہ سے ہر سحری آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور منڈے کو جو ہے نارملی ویک کا سٹارٹ ہوتا ہے تو لوگ جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ انرجی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں. تو ہم اس لیے آپ کو وش کرتے ہیں کہ آپ کا یہ ویک بہت اچھا سا گزرے اور جو پلاننگ آپ نے کی ہے آپ ان میں سکسیزفل ہو سکے. اچھا پرفارم کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی ہیلتھ بہت اچھی ہو. جب آپ کی صحت اچھی ہوگی آپ بہتر کریٹیوٹی کے ساتھ اپنا کام کر سکیں گے, اپنا بیسٹ پرفارم کر سکیں گے. کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہم روزمرہ اپنی زندگی میں فیس کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اچھا چلو جیسے جیسے دن سٹارٹ ہوگا آگے بڑھے گا وہ درد ٹھیک ہو جائیں گے. بہت سارے لوگ ہیں جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کو اکثر ایسا ہوتا ہوگا کہ صبح اٹھتے ہی نا آپ نے نیند پوری لی ہے اپنی 7-8 گھنٹے جو ایک نارمل ایک ہیلدی باڈی کے لیے کہتے ہیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اس کے باوجود صبح اٹھ کے نا ایک عجیب سا باڈی ایک آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں سویا بھی ٹھیک ہوں, ٹائم بھی پورا تھا اور میں نیوٹریشن بھی لے رہا ہوں, اس کے باوجود جو ہے یہ باڈی ایکس کیوں ہو رہے ہیں. خواتین کے ساتھ بھی ہے یہ مسائل اور مردوں میں بھی اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہے جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کا پیر جو ہے وہ زمین پہ نہیں رکھا جا رہا ہوتا, اتنا زیادہ ان کے ہیل میں تکلیف ہوتی ہے اور وہ تو ایسے جیسے ٹائم گزرتا ہے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ چیزیں نارمل ہونے لگ جاتی ہیں. ہم اپنے کاموں میں بزی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم شاید بھول جاتے ہیں. درد اپنی جگہ رہتے ہیں لیکن شاید ہمیں اور بہت سارے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ تکلیف ہماری بیک آف دا مائنڈ چلی جاتی ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو بیک پین رہتا ہے اور کئی سال سے ہے, اور یہ مسئلہ میرے ساتھ بھی ہے پچھلے کئی سالوں سے. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ جس دن یہ بیک پین نہیں ہوگا اس دن مجھے کیسا محسوس ہوگا, لائک وہ والی فیلنگ امیجن کرتی ہوں تو وہ آتی نہیں ہے کیونکہ اتنے سال سے کئی سال گزر گئے یہ ساتھ ہے اور اب ایسا لگتا ہے کہ شاید باڈی میں اسی طرح کا کوئی مسئلہ ہوگا. تو مختلف طرح کی چیزیں ہیں اسپیشلی جو باڈی ایکس ہیں یا یہ جو ہمارے مسکولر پین ہیں یا ہمارے ہڈیوں کے درد ہیں, ان کو ہم اپنی جو ہے نا وہ روٹین کا حصہ سمجھ لیتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی دیر ان کا اثر رہے گا, اس کے بعد جو ہے ہم جیسے جیسے اپنے روٹین کی طرف بڑھیں گے یہ معاملات دب جائیں گے. کیا کسی بھی معاملے کو دبا دے دینا یہ بہتر کام ہوتا ہے؟ بلکہ نہیں, یہ بہت غلط چیز ہوتی ہے. ان چیزوں کا مستقل حل کیا موجود ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور اس پر ہمارے جو ڈاکٹر ہیں وہ ہم سب کی رہنمائی فرمائیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آفتاب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں خیریت. آج آپ کے پاس ایک لائیو پیشنٹ تو آپ کا بیٹھا ہوا ہی ہے ٹھیک ہے, لیکن حالانکہ میں یہ بات کہتی ہوں میں نے بھی بہت ٹائم اپنا ٹریٹمنٹ بھی کروایا ہے, میڈیسنز بھی لی ہیں, تھراپیز بھی لی ہیں. سو وہ یہ ہوتا ہے کہ کم ہو جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس کام سب کے اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں. سو ڈاکٹر صاحب میں آج چاہوں گی کہ جو نارمل روٹین میں جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا, چاہے ایک ورکنگ پرسن ہو, مرد ہو یا عورت, یا گھر میں کام کرنے والی, گھر سے مراد میری یہ ہے کہ ماں کی بھی بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں. صبح ایک دم سے اٹھنا ہے تو گھر میں جنہوں نے ورکنگ پرسن ہے انہوں نے بھی جانا ہے, بچوں کو بھی بھیجنا ہے. تو یہ جو ہے کہ صبح اٹھ کے نیند پوری ہوئی ہے لیکن باڈی ایک سو رہے ہیں, وجہ کیا ہوتی ہے اس کی؟ آج آپ نے بہت اچھا ٹاپک چوز کیا ہے کیونکہ اس میں آج کل ہر آدمی جو ہے وہ ہر دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے. اور میں یہ بتانا اپنے آپ کے ناظرین کو چاہوں گا کہ یہ پوری فیلڈ ہوتی ہے, میڈیسن کی ایک فیلڈ ہے جس کو ہم رومیٹالوجی بولتے ہیں اور اس کو جو دیکھتے ہیں اور وہ رومیٹالوجسٹ کہلاتے ہیں. کیونکہ ابھی یہ فیلڈ بہت زیادہ جو ہے اتنی آپ کو نہیں ملے گی ہاسپٹل میں, لوگ عموماً جو ہے وہ درد کے لیے جو ہے جب بھی کوئی درد ہوتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں کسی آرتھوپیڈک کے پاس یا کسی اور اس کے پاس. جی نہیں, آرتھو کا پرابلم نہیں ہے, یہ سارا یہ رومیٹالوجی جو ہے ایک الگ فیلڈ ہے, میڈیسن کے ہی انڈر میں آتی ہے اور اس میں بہت ساری جو ہے اگر میں اس کو آپ کو لیمن کے طور پہ یا عام فہم میں بتانا چاہوں تو جیسے آسٹیو آرتھرائٹس ایک بیماری ہوتی ہے وہ ہے, اسی طرح سے جس کو ہم رومیٹائڈ آرتھرائٹس کہتے ہیں وہ ہے, اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس وہ ہے, گاؤٹ ہے, لوپس ایک بیماری ہے وہ ہے. مطلب اس کے انڈر میں کافی بیماریاں آتی ہیں جو جی ہاں بالکل. تو اس میں جتنے بھی جوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے جوائنٹس بنائے ہیں اس کے اندر مختلف جو ہے وہ امراض پلتے ہیں اور وہ ہر اس کا جو ہے مختلف ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کو صحیح کرنے کا بھی اور اس کو ڈائگنوز کرنے کا بھی. ٹھیک ہے, رائٹ. اچھا یہ جو کامن باڈی ایکس ہیں, ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ایکسٹرا ورک لوڈ لیا نا, ٹھیک ہے,
ایک جو ہم روٹین کا کام کرتے ہیں نا, اچھا اب 9 سے 5 والی نوکریاں تو رہی نہیں ہے نا, لوگوں کی بڑی روٹین چینج ہو گئی ہے, لیکن آپ نے اپنے کام کے حساب سے اپنا سائیکولوجیکل کلاک سیٹ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے کہ میں نے اتنا کام کرنا ہے, لیکن جیسے ہی اس سے ایکسٹرا کوئی چیز آتی ہے تو پھر وہ آپ اس کا برڈن فیل کرتے ہیں, اور وہ پھر آپ کو باڈی ایک کی شکل میں ایسا ایسے نا ایگزرشن ہو جاتی ہے, وہ چاہے آپ روٹین میں جتنا کام کریں ہو, لیکن یہاں سے کلاک فٹ ہوتی ہے تو آپ کو تھکن نہیں ہوتی, ایکسٹرا جیسے ہی کام ہوتا ہے آپ کو وہ تھکن ہو جاتی ہے. سو ڈاکٹر صاحب یہ ہو گیا, یا صبح اٹھ کے جن کے لیے میں بات کر رہی تھی کہ وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کو وقت لگتا ہے نارمل روٹین میں آنے کے لیے, اپنے باڈی ایکس کو کور کرنے کے لیے, یہ کس طرح کے پینز ہوتے ہیں جو آرام کے بعد بھی آپ کے جسم میں محسوس ہو رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں, میں اگر آپ ناظرین کی آسانی کے لیے اگر ہم اوپر سے چلتے ہیں, جیسے سروائیکل کی ہم بات کرتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو جو سروائیکل کی پرابلم ہوتی ہے, سروائیکل پینز ہوتے ہیں, ان کو چکر آتے ہیں اور وہ بالکل اپنی نیک کو جو ہولڈ نہیں کر سکتے. اگر کوئی ان کو پیچھے بیٹھے ہوئے, جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں, اگر مجھے کوئی آواز دے گا, میں نے جو ہی پیچھے دیکھا مجھے ایک دم چکر سے آ گئے, یا مجھے اس طرح سے جو ہے وہ متلی یا نوزیا فیل ہو گئی, اس طرح کی جو ہوتی. تو جو سروائیکل اسپونڈلوسس میں ہوتا ہے یہ کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ یا ایجنگ پروسیس ہوتا ہے اس میں جو ہے آپ کی بھربھرا پن شروع ہو جاتا ہے, اور جو ہڈیاں ہیں, ہڈیوں کے اندر جو گیپ ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور آپ کی جو نرو آ رہی ہوتی ہیں وہ دبنا شروع ہو جاتی ہیں. جب وہ نرو دبنا شروع ہوتی ہیں, جی ہاں, نرو کمپریشن, جیسے ہی وہ نرو کمپریشن ہوتا ہے, اب اگر میں اس پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہوں تو شاید وہ مجھے ایڈجسٹ کر رہی ہے, جو ہی میں نے اس طرف یا اس طرف موو کیا اس نے جو نرو جو ہے وہ دبنا شروع ہو گئی, جو ہی دبنا شروع ہوئی مجھے پین شروع ہو گیا, مجھے چکر آنا شروع ہو گیا, یا مجھے متلی آنا شروع ہو گئی. اچھا, مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے نیک موومنٹ میں آپ کو چکر آتے ہیں یا آپ کو نوزیا فیلنگ آتی ہے, وامٹنگس کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کنڈیشن ہو جاتی ہے, اٹس مین کہ آپ کی جو ہے وہ نیک میں نرو کمپریشن ہو رہا ہے. بعض دفعہ یہ ریفرڈ بھی ہوتا ہے, بعض دفعہ کندھے میں بھی آتا ہے, بیک پہ بھی جاتا ہے, جہاں جہاں نرو جا رہی ہے وہاں وہ پین جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جو وجہ اس کے پیچھے وجہ کیا بنتی ہے, نرو کمپریشن کی وجہ کیا بنتی ہے؟ وجہ یہ بنتی ہے, ایک تو یہ کہ آپ جب بھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, اکثر دیکھیں آج کل ہمارے یہاں پر یہ موبائل کا بڑا دورہ ہو گیا, مطلب ہم موبائل جب دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کتنی دیر تک اپنی نیک کو آپ نے جو ہے وہ ایک پوزیشن میں رکھا ہوا ہے. کمپیوٹر اگر آپ کمپیوٹر آپریٹر ہیں, یا اگر آپ آفس میں کام کر رہے ہیں, یا گھر میں بھی کوئی کام کر رہی ہیں, خواتین ہیں کچھ بھی ہیں. میرے پاس ایک خاتون پیشنٹ آئی تھی, وہ کہنے لگی جی میں جو ہوں کہ جب اپنے کپڑے استری کر رہی ہوتی ہیں تو ایک ہی پوزیشن میں رہتی ہیں وہ گردن جھکا کر, تو کہیں مجھے کافی نیک میں پین ہوتا ہے. یا جب میں کچن, یا گھر کا کچھ, جی ہاں, یا کچن میں کھڑے ہونے کے بعد جب وہ ہنڈیاں چلا رہی ہوتی ہیں یا اس طرح کام کری تو ایک ہی پوزیشن میں مستقل رہتی ہیں. ایک میرے پاس ڈاکٹر آئیں جو ڈینٹسٹ تھیں, وہ کہنے لگی میں ڈاکٹر صاحب جب اپنے ڈینٹسٹری کا کام کر رہی ہوتی ہوں تو میری نیک جو ہے وہ مسلسل ایک ہی پوزیشن رہتی ہے, تو مجھے نیک کی پرابلم ہو گئی. تو جب بھی اگر آپ موومنٹ روکیں گے زیادہ عرصے کے لیے, ایک اس کی تو وہاں پرابلم شروع ہو جائے گی. اچھا, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہم اپنی نیک کی, کہ آپ نے اس کو سرکولر کلاک وائز یا اینٹی کلاک وائز ایک ہوتا ہے نا, آپ اپنی گردن کی نیک ایکسرسائز ہوتی ہے جو کی جاتی ہے. اکثر صبح اٹھ کے جب ہمیں اس طرح کمپریشن فیل ہوتا ہے تو ہم فوراً موومنٹ شروع کرتے ہیں کہ بھائی کہیں مطلب ایک فوراً سے خیال آتا ہے کہ نیک کی موومنٹ تو کوئی پرابلم نہیں ہوا, تو ہم شاید ایکسرسائزز کو بھی تو پراپر نہیں کر رہے ہوتے نا, جس میں آپ نے کہا ایک پوزیشن لاک ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے پھر جب ہمیں ایکسٹرا ضرورت پڑتی ہے تو وہ پھر ہمارے لیے کمپریشن کا باعث بنتا ہے. بالکل, اس میں ڈائٹ بھی بڑا رول ادا کرتی ہے, اور ہماری ایکسرسائز آج کل جو ہے وہ بہت ہی سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے ہمارا, ہم بالکل بھی ایکسرسائز کی طرف نہیں جاتے ہیں, ایون کہ لائٹ ایکسرسائز بھی نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بالکل ایک طرح سے رہتے ہیں, تو وہ پرابلم کرتی ہے. اور کوئی بھی چیز اگر آپ اس کو زیادہ عرصے تک ایک ہی پوزیشن میں رکھیں گے تو وہ پرابلم کرے گا. اگر آپ اپنے اس کو چیزوں کو ریلیکس کرتے رہیں گے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ نیک کو موو کر سکتے ہیں, صبح اٹھنے کے بعد تھوڑی سی لائٹ ایکسرسائز کر لیں, تو وہ پھر آپ ایگریویٹ نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر آپ یہ بالکل کرنا ہی چھوڑ دیں گے تو پھر وہ ایگریویٹ ہوتی ہے. اسی طرح پھر ہم نیچے کی طرف آتے ہیں, جیسے یہ شولڈر ہے, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا فروزن شولڈر کی بیماری ہوتی ہے. اب اس میں ایک تو جو حضرات ڈائبٹیز کے مریض ہوتے ہیں ان میں زیادہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان میں زیادہ جو ہے وہ ان کا جو جوائنٹ ہے وہ سویلن اپ ہو جاتا ہے, اور جو ان کا برسات ہیں وہ انفلیمڈ ہو جاتے ہیں. باقی اگر کوئی ٹراما ہو, خدا نہ خواستہ کوئی چوٹ لگ جائے, یا آپ زیادہ عرصے تک جو ہے اس کو ایک کسی ہیوی ویٹ آپ نے اٹھا لیا, یا آپ نے کوئی ایسی پوزیشن پہ اپنے اس کو لے کے چلے گئے شولڈر جوائنٹ کو, جس نے جو ہے وہ پھر وہاں انسلٹ ہو گئی اور اس نے پرابلم شروع کر دی, انفلیمڈ ہو گیا, یہ ایک پرابلم کرتا ہے. آپ کا ہاتھ اوپر اٹھ نہیں پاتا, اس کے لیے بھی مختلف ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں. اچھا, یہ فزیو بھی کرائی جاتی ہے اس کے لیے, لیکن یہ بعد کا مطلب مسئلہ ہونے کے بعد ایز اے ٹریٹمنٹ, بٹ وہ لوگ جو کارڈیو کی یا شولڈر ایکسرسائزز کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ اگر کبھی ویٹ یا ایسی چیزیں پٹ آن لائک وہ پل کریں
تو بھی ان کو وہ پرابلم نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے اپنے مسل کو موومنٹ میں رکھا ہوا ہوتا ہے. اگین جب بھی آپ جوائنٹ کی بات کریں کیونکہ ہم نے اس کو یوز نہیں کیا تو اس لیے ذرا سا وہ ایکسٹرا یوز ہوتا ہے تو وہ ہمیں پرابلم کرنا شروع. نہیں اگر آپ جتنے بھی ویٹ لفٹرز دیکھیں یا آپ جتنے باڈی بلڈرز دیکھیں وہ کتنا ویٹ اٹھاتے ہیں تو ان کا تو کوئی جوائنٹ جو ہے پرابلم نہیں کرتا. ہم ایک لین سے پتلے سے بھی کوئی مسئلہ اٹھا لیتے ہیں تو ہمیں پرابلم شروع ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنے مسلس کو اپنے باڈی کو یا اپنی جوائنٹس کو اکوموڈیٹ نہیں کرتے اس وقت کے لیے کہ جب ہمیں یہ پرابلم ہوگی. ہم ایک دم اچانک کوئی کام کرتے ہیں اس میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے. اور یہ فروزن شولڈر اتنی خطرناک بیماری ہوتی ہے کہ انسان جو ہے بالکل ایک طرح سے اپاہج کی طرح فیل کر رہا ہوتا ہے کہ نہ وہ اپنے بال بنا سکتا, خواتین خاص طور پہ اپنا جوڑا نہیں بنا سکتی یا اپنے روٹین کا جو کام ہے وہ نہیں کر سکتے, تو بہت پرابلم ہوتی ہیں. اکثر لوگ بڑے پینفل کنڈیشن میں آتے ہیں. اب اسی طرح میں اگر نیچے کی طرف تھوڑا جاؤں گا کہ بیک کی طرف میں آتا ہوں اگر تو اس میں جو ہے جو سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب بیک پین کے تو بہت سارے ایشوز ہیں کہ لوور بیک ہے, مڈ میں پین ہے, بٹ اس سے پہلے ایک اور بھی بڑا پرابلم ہے شولڈر میں. ایک تو آپ نے کہا نا کہ شولڈر فری اس طرح کا فروزن شولڈر کا پرابلم ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ اکثر اسٹریس کی وجہ سے یا اوور ورک کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو اس سائڈ پر ایگزیکٹلی یہاں پر آپ کو ایک پین, ایک اسٹریس فیل ہوتا ہے. یہ آپ کو ایک ہیوی ایسا لگتا ہے کوئی چیز ہیوی سی آپ کو فیل ہوتی ہے. ویسے تو اسٹریس کی وجہ سے بھی زیادہ ہوتا ہے, یعنی لوگ جو زیادہ سوچتے ہیں ان کے لیے ایسا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بالکل عام فہمی زبان میں اعصابی کھچاؤ کہتے ہیں, اعصابی کھچاؤ کہتے ہیں. اور وہ اسی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اوور ورک ہو, اگر آپ کی سلیپ پوری نہ ہوئی ہو یا آپ کسی زیادہ عرصے ایک پوزیشن میں بیٹھ گئے ہوں, اسی وجہ سے آپ کے جو مسلز ہیں وہ اسٹریچ ہو جاتے ہیں یا ٹینشن زیادہ لے لی ہو تو آپ کے مسل جو ہے اسٹریچ ہو جاتے ہیں. جب مسل اسٹریچ ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ وہاں پہ پرابلم کریں گے, وہاں پہ نروز جا رہی ہیں, پین کی سینسیشن میں جا رہی ہیں, وہ آپ کو پین ہوتا ہے. لوگوں کو عادت نہیں ہوتی, جو اسپرنگ میٹریس پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس پر لائک ان کو کمفرٹیبل نیند نہیں ہوتی ان کی. سو واٹ ڈو یو سجیسٹ, کون سا بہتر ہے؟ اب تو اتنے میڈیکیٹڈ بھی آ گئے ہیں اور اتنے مہنگے ہیں, لیکن وہ سو کالڈ آپ کی بیک سپورٹ کے حوالے سے آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیا ہیلپ کرتے ہیں یا کیا نہیں کرتے. میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتی, لیکن آپ ضرور کہہ سکتے ہیں. میں بالکل کہہ سکتا ہوں, ہم نے اس پہ کام بھی کیا ہے ایک ادارہ ان کے ساتھ مل کر, اور آج کل تو جیل فارم بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اور جیل فارم بھی ملنا شروع ہو گئے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں, ایئر والے آ گئے ہیں, ایئر اس کے اندر آپ بھر لیں, اس کو پھر ڈیفلیٹ کر دیں, انفلیٹ کریں, پھر ڈیفلیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو پہلے ہمیں مریض کو اسیس کرنا ہوتا ہے کہ مریض کی پرابلم کہاں پر ہے. ہر کسی مریض کو لکھ کے نہیں دے سکتے کہ آپ جائیں یوز کر لیں. نارمل جو شخص ہے جو ایک نارمل روٹین میں اپنے مطلب اچھی ہیلدی روٹین میں ہے, آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ ان کو بیک پین نہ ہو تو وہ اپنی روٹین میں کس چیز کا استعمال؟ وہ یہ کریں کہ اپنا جو ان کا بیڈ ہے اس کو فرم ہونا چاہیے وہ, اوکے ٹھیک ہے وہ, اور باقی کوئی ایسا مہنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے نارمل آدمی کے لیے. اور اپنی بیک کو تھوڑا اسٹریچ کر کے رکھیں, صبح اٹھیں تھوڑی سی ایکسرسائز کریں, اپنی بیک کو جو ہے بینڈ کریں, سیدھا کریں, تاکہ آپ کے مسل جو ہیں وہ اکوموڈیٹ تو ہوں. اچانک آپ کو کوئی چیز پرابلم ہو جاتی ہے, کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا, ہم تو بالکل صحیح تھے. تو وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اس پوزیشن میں یا اس کنڈیشن میں رہتے ہیں اور آپ کے مسل جو ہیں وہ پھر احتجاج کرنا شروع کرتے ہیں, آپ کی بونز بھی جو ہیں وہ بھی احتجاج کرنا شروع کرتی ہیں. تو اس سے پہلے اپنے آپ کو اسٹریچ کر کے رکھیں. جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو بیک کا جو پرابلم چل رہا ہے کافی عرصے سے, مجھے نہیں پتا کہ خیر آپ سے اس کے پروگرام کے بعد آپ سے ذرا ہسٹری لوں گا میں. تو بیک کا بھی یہ پرابلم ہے, اس کو ہم اینکائلوزنگ اسپنڈلوسس کہتے ہیں. یہ لوور بیک سے شروع ہوتا ہے, تو لوور بیک سے سیکھے اور جو بالکل ہماری جو ٹیل بون ہے وہاں تک جاتا ہے. اس کے بعد یہ پین یہاں سے شروع ہوتا ہے اور بٹک کے بیچ میں وہاں بھی شروع ہو جاتا ہے یہ, ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس کنڈیشن میں اس کو صحیح نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ ایگریویٹ ہوتا ہے, پھر جاتا ہے پیچھے بیک پر, اور دونوں جو ہمارے شولڈر جو ہے اس کے درمیان جاتا ہے, اور پھر پوری نیک اور بیک پورے کو انوالو کر لیتا ہے. تو اسی وجہ سے کہ جب یہ شروع ہوتا ہے آپ کو وہیں پہ اس کو جو ہے وہ ختم کرنا ہوتا ہے. اچھا, ملٹیپل ریزنز ہیں نا, اکثر نیوٹریشن کی کمی کی وجہ سے ہے, اکثر کچھ لوگوں کو اس طرح کی چوٹ یا ایکسیڈنٹ, لائک میرا آج سے کوئی 10-12 ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, ہمارے ساتھ ڈاکٹر آفتاب موجود ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں جو باڈی میں آپ کو مختلف تکلیف, درد, جو ہم باڈی ایکس کہتے ہیں, یا کسی بھی خاص آپ کے جسم کے حصے میں آپ درد محسوس کریں. اچھا, اکثر ہمیں وہ مسکولر پین ہوتا ہے لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہڈی میں درد ہو رہا ہے یا مسل میں درد ہو رہا ہے. تو اٹ ڈپینڈ, یہ بھی اکثر آپ جج نہیں کر پا رہے ہوتے نا کہ یہ مسکولر ہے یا یہ بون کا پین ہے, یا اسپیشلی جب آپ ایکسرسائز میں ہوتے ہیں, کوئی اب نئی ایکسرسائز شروع کرتے ہیں, اس ٹائم بھی آپ کو مسکولر, آئی تھنک وہ اچھا ہوتا ہے, وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ورک ہو رہا ہے آپ کی باڈی پر. سو وہ میٹھا سا درد ہوتا ہے, وہ جو مسکولر
پین ہوتا ہے، بٹ جو بونز کے پین ہوتے ہیں وہ زیادہ ان کی جو ہے زیادہ سیویئر پینز ہوتے ہیں. وہ بیک ایک کے حوالے سے جو کمر کا درد ہے مختلف طرح کا، اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ڈاکٹر صاحب یہ جو لوور بیک ہے جب اس میں درد ہو تو کہتے ہیں معاملہ زیادہ خراب ہے. اچھا یہ بگڑتا اور سلپ ڈسک کی طرف بھی اس وقت آتا ہے جب کئی سال تک لوگ اس درد کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ پین کلرز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ یہ سلپ ڈسک ہے کیا، یہ ہوتا کیسے ہے؟ دیکھیں سلپ ڈسک دو سی بڑی ریزن ہوتی ہیں. ایک تو اوور ویٹ، وزن کا بہت زیادہ ہونا، کیونکہ اگر آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک جسم دیا ہے اور جو چیزیں ڈیزائن کی ہیں وہ ایک وزن کے حساب سے کی ہیں، اگر آپ اس پہ اوور لوڈ کر دیں گے ڈیفینیٹلی اس میں کچھ نہ کچھ چینجز آئیں گی. ایک بات. دوسری بات اگر کوئی ٹراما ہوتا ہے اس جگہ، ٹھیک ہے نا، اگر خدا نخواستہ کوئی چوٹ لگ جاتی ہے یا آپ کو جو ہے کچھ آپ نے کوئی بہت زیادہ ہیوی ویٹ غلط اس میں اینگل میں اٹھا لیا تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ آپ کا ڈسک جو ہے سلپ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ڈسک سلپ کیا ہوتی ہے؟ ہرنیشن ہو جاتی ہے کہ جو نروز ہیں وہ آپ کی باہر آنا شروع ہوتی ہیں اور کمپریس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مثال دیتا ہوں میں، یہ اگر آپ کیمرہ دکھا رہا ہو کہ جو گیپ ہوتا ہے اگر وہ اتنا ہے تو اس کے اندر نروز موو کر رہی ہیں. اب کیا ہوتا ہے جب کمپریشن ہوتا ہے تو وہ جوائنٹ ہو جاتی ہیں، تو اب جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ دب جاتی ہیں. اب وہ سلپ ڈسک کیا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ادھر ادھر بھاگ گئی وہ ڈسک ہوتی ہے، وہ کمپریس ہو جاتی ہے. جب وہ کمپریس ہوتی ہے تو ساری نروز دبنا شروع ہو جاتی ہیں، اپنی جگہ سے سلپ کر جاتی ہیں. جی ہاں، وہ اپنی جگہ سے ہوتا ہے. وہ اس میں ہوتا نہیں سلپ سنا دی نہیں ہے تو وہ کہیں آگے نکل کے جگہ لوز کر دیتی ہے. تو وہ جب اس طرح سے ہوتی ہے فیوز تو ساری نروز جو بھی وہاں گزر رہی ہوتی ہیں وہ کمپریس ہونا شروع ہوتی ہیں. اب جو نروز کمپریس ہوتی ہے، جو اس کا روٹ ہوتا ہے وہ پھر وہاں پین شروع ہو جاتا ہے. اچھا تو مطلب اگر میں یہ آپ کی بات سمجھوں، کیونکہ میں خود ایز اے لے مین، ہم تو میں میڈیسن سے نہیں ہوں، تو یہ تو پھر جو نروز ہیں وہ آپ کی لیگز میں بھی جا رہی ہیں، تو پھر اگر وہ کمپریس ہوئی ہے تو پھر آپ کی موومنٹ بھی جائے گی. ایون کہ جو پورا ایک نیٹ ورک ہے نا وینز کا برین سے آپ کے، تو بہت سارے سسٹم خراب ہوتے ہیں. لوگوں کی زندگی جو ہے بالکل اجیرن ہو جاتی ہے. بڑی کامن تکلیف اپنی جگہ. جی ہاں، تکلیف اپنی جگہ. ایک بڑی کامن ڈیزیز ہے جس کو ہم شائٹیکا بولتے ہیں، عرق النساء کا درد جو کہلاتا ہے. وہ پوری نرو کا پاتھ وے جو ہوتا ہے یہ یہاں سے چلتا ہے بیک سے اور بگ ٹو تک پہنچتا ہے. وہ سلپ ڈسک کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہاں پہ جو کمپریشن ہو رہا ہے L4 L5 کے اوپر وہ کہاں کمپریشن ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا شائٹیکا کو بھی ہم پراپر ڈسکس کریں گے، بٹ سلپ ڈسک کا ایک مجھے بتائیں کہ ایک تو پراپر جب آپ ٹیسٹ کراتے ہیں تو آپ کے پاس ایک پراپر اوتھینٹک چیز موجود ہوتی ہے کہ جناب یہ آگے یہ رپورٹس آپ کی آئی تھنک ایم آر آئی سے کنفرم ہوتا ہے یہ، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب یہ سلپ ڈسک ہے. ویسے ذرا بتائیں کہ کس طرح کا کس جگہ پین فیل ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے لیے تھوڑا الرٹ ہونا پڑے گا کہ یہ آپ کو سلپ ڈسک ہو سکتا ہے، آپ کو جا کے ٹریٹمنٹ کروانا. دیکھیں سلپ ڈسک کا آپ ویسے اوپر سے اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن درد تو کہاں کس طرح لوور بیک پہ ہوگا ڈسک آپ کو پین، اور ریفرڈ پین بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ دونوں پیروں میں آتا ہے، بعض دفعہ ایک پیر میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں. اور اس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ جب ٹیسٹ کرا لیتے ہیں، جیسے ایم آر آئی کا آپ نے ذکر کیا، ایم آر آئی آپ نے کرایا، آپ کو ڈائگنوز ہو گیا. اب اس کے دو کریکشن ہوتے ہیں، یا تو سرجیکل کریکشن ہوتی ہے یا آپ کو فزیو تھراپی یا سپورٹ ہم دیتے ہیں آپ کو. بیک سپورٹ ہوتی ہے. جی ہاں، کتنا کیا ہے کہ اگر آپ کو جلدی ضرورت ہوتی ہے تو اکثر لوگ جو ہیں پھر وہ نیورو سرجن کے پاس جاتے ہیں، پھر اس کو جو ہے کریکشن کرواتے ہیں. یا پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو فزیو تھراپی کے ذریعے اس کو اور جو وہاں پہ کمپریشن ہو رہی تھی اس کو چاہتے ہیں ریلیز کریں، یا ہم ایسے گیجٹس دیتے ہیں پہننے کے لیے جس سے اس کو سپورٹ ملتی ہے اور جب تک وہ پہنتے ہیں وہ ہیلنگ پروسیس شروع ہو جاتا ہے. تو وہ ہم اس طرح کی جو ہے چیزیں کرتے ہیں. جو سرجری ہے وہ نیورو سرجن کرتے ہیں. نیورو سرجن کرتے ہیں. دیکھیں آپ کتنا بڑا یہ نیٹ ورک کہاں سے آ کے اور اس میں خرابی آتی ہے. اچھا ایک چیز اس میں مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو سرجری ہوتی ہے یہ اس کا کس طرح کی سرجری ہوتی ہے؟ یہ لائک ایک مشکل معاملہ ہے اس کے، مطلب لوگ جاتے ہیں کنونس ہو جاتے ہیں سرجری کی طرف جانے کے لیے؟ بہت مشکل سے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں رسک بہت زیادہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی میں یہی بات کرنا چاہتی ہوں. اس رسک میں یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ کی ٹانگیں بھی رہ سکتی ہیں، آپ کو خدا نخواستہ جو ہے وہ جو آپ کی حاجات ہیں وہ بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہیں آپ. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو اسکلڈ ہینڈ ہوتے ہیں سرجنز وہی اس پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، ہر آدمی ڈالتا بھی نہیں ہے. پلس یہ کہ جو لوگ ہیں پیشنٹ ہیں وہ بھی بہت ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں اس کی سرجری کرانے کے لیے. اچھا میں خود بہت کچھ ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو میڈیا سے ہی ہیں، اور میں ڈیفینیٹلی نام نہیں لینا چاہوں گی، لیکن بڑے پیارے محبت کرتی ہوں میں ان لوگوں سے، بڑی پیاری خواتین ہیں. دا پوائنٹ از کہ یس ایک ریزن ان کی زندگی میں تکلیف ہیں. اچھا آپ نے کہا اسی سے ایک پرابلم شروع ہوتا ہے جو شائٹیکا کا ہے، جو عرق النساء. یہ نام اس طرح کا رکھے خواتین میں زیادہ ہوتا ہے، یہ جو عرق النساء اس کا نام رکھا ہے؟ ہاں، اور پھر میں خواتین میں زیادہ ہوتا ہے. خواتین میں زیادہ ہوتا ہے. ریزن کیا ہے اس کا؟ اس کا ریزن اوور ویٹ،
ان کا سیڈنٹری لائف اسٹائل, ٹھیک ہے نا, اور یہ آسٹوپروسس جو 45 کی وجہ سے میں نے بتایا آپ کو, اس کی وجہ سے بھربھرا پن ہوتا ہے ہڈیوں میں, نرو دبنا شروع ہوتی ہے, پرابلم ہوتی ہے. تو یہ پھر یہ پریگنینسیز بھی ہوتی ہیں خواتین میں, ان کا بھی ویٹ گین کرتی ہیں, اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا آرچ کا پرابلم آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ خواتین میں زیادہ تصور کی جاتی ہیں کہ یہ درد جو ہے خواتین میں زیادہ ہوتے ہیں. مردوں میں بھی ہوتے ہیں, یہ نہیں مردوں میں بالکل نہیں ہوتے. مردوں کا لائف اسٹائل ہے, مرد آج کل جیسے اب بائک یوز کرتے ہیں, وہ کک مارتے ہیں, خدا نہ خاصہ غلط کک لگ گئی تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے, بیک پہ مسل پون ہو گیا, یا وہ آج کل جو آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں ہر وقت کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل موومنٹ نہیں ہو رہی ہے, یا آپ لیپ ٹاپ آ گیا, موبائل آ گئے ہیں. ہم دیکھیں نا بالکل بھی ہم نے اپنا گیمز یہ اس طرح کی موومنٹ ایکسرسائز ختم کر دی ہے, ٹائم ہی نہیں ہے, تو وہ کیا ہوگا, تو وہ پرابلم تو کرے گا. پھر وہ ٹائم ہے بھی تو وہ پھر ہمارا اس کے لیے سوشل میڈیا کے لیے, موبائل کے لیے, ان سب چیزوں کے لیے چلا جاتا ہے. پرائیورٹیز ہوتی ہیں تو ٹائم خود آپ مینیج کر رہے ہوتے ہیں اپنا. اچھا, یہ جو شاٹیکا کا پین ہے یہ بھی اکثر لوگ جج نہیں کر پا رہے ہوتے. ویسے تو یہ جو ڈاکٹر کا کام ہے, کسی بھی طرح کا درد ہے ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں. آج کل اتنی نئی بیماریاں آ گئی ہیں کہ ڈر ہی لگتا ہے کہ آپ پتہ نہیں کیا چیز کیا نکلا ہے. بٹ پھر بھی اس کا کوئی ہوگا کہ جس طرح کہتے ہیں کہ یہ درد اوپر پیروں کی طرف جو ہے وہ روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے, بالکل اوپر سے شروع ہوتا ہے, کولے سے ہوتا ہے, بٹ ٹانگ میں آتا ہے اور پھر نیچے ٹو تک جاتا ہے. کیونکہ جو نرو کا پاس ہوتا ہے نا, یہ پوری نرو ایک چل رہی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نروز جو ہے پورا جال بچھایا ہوا ہے. تو اگر کسی بھی ایک نرو کو اگر آپ ٹریگر کرتے ہیں تو وہ جو نرو ہوتی ہے پوری اس کو سینسیشن لے کے جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر میں اپنے آپ کو یہاں ٹچ کر رہا ہوں تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں ٹچ ہو رہا ہے. وہ کس طرح سے ہو رہا ہے, یہ پورا پاتھ وے جا کے دماغ میں جا رہا ہے, تو دماغ مجھے یہ میسج دے رہا ہے کہ کوئی چیز آپ کو یہاں ٹچ کر رہی ہے, چاہے وہ پین ہے, چاہے وہ آگ ہے. اب آپ اکثر دیکھیں, آپ آگ کی طرف آ جاتے ہیں, فوراً پیچھے کیوں کرتے ہیں آپ, کہ وہ آپ کو میسج دماغ کی طرف جاتا ہے کہ بھائی کوئی خطرناک چیز ہے جو آپ کو ہاٹ ہو رہی ہے, آپ الگ کر لیں. اگر میں یہ سسٹم کاٹ دوں تو آپ ہاتھ پورا ڈال دیں آگ میں, کچھ پتہ نہیں چلے گا مجھے. اسی طرح نرو کا بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ نرو جو کہیں بھی, جی ہاں, میسج لے کے بھی جا رہی ہوتی ہیں اور میسج لے کر بھی آ رہی ہوتی ہیں. کچھ موٹر نروز ہوتی ہیں, کچھ سینسری نروز ہوتی ہیں. موٹر نروز کیا ہے کہ اگر کوئی آتا ہے تو آپ یوں فوراً روکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اب موٹر کام شروع ہوا, کوئی اگر آپ کو مار رہا ہے تو آپ یوں روکتے ہیں, یا اگر آپ کے لیے کوئی سینسیشن ہو رہی ہے, کوئی مثال کیل چبھ رہی ہے تو آپ فوراً پیر ہٹاتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے, سینسیشنز ہوتی ہیں. تو موٹر اور سینسری دونوں نروز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں جو ہم کام کرتی ہیں. اب اگر خدا نہ خاصہ آپ کی سینسری نرو کہیں دب رہی ہے تو وہ آپ کو سینسیشن لے کے جائے گی, پین شروع ہو جائے گا آپ کو. اگر خدا نہ خاصہ کہیں موٹر نرو دب رہی ہے تو آپ کا موومنٹ ختم ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر پیرالسس ہوتی ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے یہ دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, سینسیشن بھی موٹر بھی. تو آپ کا ہاتھ جو ہے فلیسڈ ہو جاتا ہے, اب آپ اٹھانا بھی چاہیں نہیں اٹھا سکتے, کیونکہ میسج تو جا رہا ہے لیکن وہ وہاں سے وہ اس کو کنوے نہیں ہو رہا ہے کہ جس کو اٹھانا ہے میں نے, تو وہ پیرالائز ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے پورا نروز کا, اس لیے کام واقعی سبحان اللہ کہنے کی ضرورت ہے. ہاں, اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ہم شاٹیکا کی بات کریں, آپ نے کہا کہ اچھا ایک لیگ میں ہوتا ہے, یہ دونوں میں پرابلم, یا دونوں کو بھی ایک ساتھ ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر ایک سائڈ پر ہوتا ہے. اچھا, اس میں جو ہے وہ ٹریٹمنٹ, کیونکہ تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے, بہت پینفل یہ معاملہ ہوتا ہے, اور مختلف طرح کے ٹریٹمنٹس ہیں. پہلے تو لوگ دوائیوں کا استعمال کرے ہوتے ہیں, پین کلرز, لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوتا. ہم جب حجامہ کی بات کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے, کہتے ہیں کہ اس سے بھی اس میں فرق پڑتا ہے. یہ میں ویسے آپ سے پوچھ رہی ہوں اس حوالے سے, بٹ میڈیسن میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ویسے آپ نے دیکھا کہ کسی پیشنٹ نے اس طرح کے حجامہ کرایا اور میں کہ اس سے فرق پڑ گیا ہو؟ میرے آنیسٹلی اسپیکنگ میرے ایکسپیرینس میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں آئی ہے. اکثر لوگ آتے ہیں اور شاٹیکا کا پین لے کر, تو ہم اس میں دو چیزیں ریکمینڈ کرتے ہیں. ایک تو ان کو ریسٹ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ ریسٹ کریں, اور پراپرلی آپ فزیو تھراپی کرائیں اس کی, ٹھیک ہے, کچھ ایکسرسائز نہیں کام کریں لیکن اس کو اوور لوڈ نہ کریں نا. مثال کے طور پہ کوئی زینے چڑھنے کا کوئی کام ہے, جیسے کوئی 4 منزل ہیں, تو بھائی آپ لفٹ استعمال کر لیں, زینے آپ چڑھتے ہوئے جائیں. یا آپ نے کوئی مزدور حضرات ہیں جو بہت زیادہ ویٹ اٹھا رہے ہیں, وہ آپ ریسٹ کریں. یا آپ نے کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ جی کوئی اسپورٹس مین ہے, اسے کھیلنا ہے, اس کو ریسٹ کراتے ہیں کہ بھائی آپ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں. کیونکہ جب تک آپ ریسٹ نہیں دیں گے نرو جو ہے وہ پرابلم کرتی رہے گی. تو آپ کو کچھ تھوڑے سے ٹائم کے لیے اس کو ریسٹ کرنا پڑے گا. کچھ ہم جو ہے فزیو تھراپی کے ذریعے ان کو ایکسرسائزز بتاتے ہیں تاکہ آپ جتنی جلدی ہو سکے اس کو جو ہے وہ کمپنسیٹ کر سکیں آپ. ٹھیک ہے, رائٹ. تو مطلب یہ میڈیسن سے اور فزیو سے یہ ختم ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, کور ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ بہت زیادہ پرابلم کرتا ہے, سیویئر پین ہوتا ہے. تو آپ اس کو رائٹ ٹائپ, اچھا اس کے لیے آپ کو کس کے پاس, جی پی کے پاس جانا پڑے گا؟ نہیں, یہ بھی فزیشین کے پاس آپ اوکے ٹریٹ کر
گیجٹس دیتے ہیں آپ کو پہننے کے لیے, اس طرح کی چیز سپورٹ دیتے ہیں تاکہ آپ کا جو نرو ہے وہ تھوڑی سی صحیح طرح سے ہیل اپ ہو جائے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اسپیشلی جب ہم, کیونکہ کچھ پرابلمس خواتین کے ساتھ بڑی کامن ہیں, کہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کی انگلیوں کے جو جوائنٹس ہوتے ہیں نا یہ بڑے سویل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, سویلنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے, یہ چھوٹے جوائنٹس کہلاتے ہیں نا, یہ ایسے یہ جو آپ کے جو فولڈنگ کے جو ہیں, دیکھیں اللہ کی قدرت ہے ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, لیکن وہ پھر فیلنگ بالکل آپ کو ایسا لگتا ہے کرامپس پڑ رہے ہیں, آپ کی اکڑاؤ آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے ہاتھوں میں. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے جو ایجنگ کے ایک پروسیس میں آپ کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن یہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ لائف سٹائل مینٹین کرتے ہیں تو ان پر یہ چیزیں اثر نہیں کرتی. نہیں, یہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اگر میں اس کو جاؤں, اس کو بیماری جس کو ہم عرفی میں گاؤٹ کہتے ہیں, گٹھیا کا جس کو اردو میں کہتے ہیں, بگ ٹو سے شروع ہوتا ہے. جو پیر کا جو بگ ٹو ہے وہ آپ دیکھیں سویل اپ ہوتا ہے, بہت ریڈ ہو جاتا ہے, اور اگر آپ ہاتھ لگائیں تو وارم بھی ہوتا ہے وہ. تو یہ بگ ٹوز ہیں. اسی طرح سے پھر یہ آہستہ آہستہ جو آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے, پھر آپ کے جوائنٹس میں آنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کے جو چھوٹے جوائنٹس ہیں اس میں آنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ یہ انگلیوں میں صبح آپ دیکھیں صبح اکڑی ہوتی ہے, انگلیاں کھلتی نہیں ہیں, پھر وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوتی ہیں. تو یہی ہوتا ہے گاؤٹ میں. کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو یورک ایسڈ ہوتا ہے وہ آپ کی جوائنٹس کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے اندر کرسٹل جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی جوائنٹس کو جو ہے. ٹھیک ہے جناب, اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوگا یہ ہم جانیں گے بریک کے بعد. میرے ساتھ رہیے. سلام پاکستان. عرض کیا ہے دور ہو جاتی ہماری ساری ہی ٹینشن, جو مل جاتا دل سے دل کا انلمیٹڈ کنیکشن. انلمیٹڈ کنیکشن کا ہی تو سارا مسئلہ ہے, جو کہ نہ دل کا ملتا ہے اور نہ ہی انٹرنیٹ کا. سوشل میڈیا اور ڈاؤن لوڈنگ کے لیے PTCL انلمیٹڈ انٹرنیٹ کنیکشن, اور دل کے کنیکشن کے لیے 7 دن محبت, دونوں ضروری ہیں. تو پھر چلیں عید پہ. چلو آج ہی 10 Mbps اینڈ ابو انلمیٹڈ انٹرنیٹ پیکیجز حاصل کرنے کے لیے 1218 پر کال کریں. PTCL پراؤڈ کمیونیکیشن پارٹنر آف 7 دن محبتیں ریلیزنگ دس عید الفطر. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور باڈی ایکس ہیں, جوائنٹ پینز ہیں, ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے گاؤٹ کے حوالے سے, جس سے گٹھیا کمرز کہا جاتا ہے, جس میں آپ کے چھوٹے اور بڑے یہ جو چھوٹے جوائنٹس ہیں یہ پین کرنے لگ جاتے ہیں. اچھا, نارمل روٹین میں اگر آپ اپنے کام کی بات کریں تو کتنا مشکل ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ ہی نہیں چل رہے تو آپ کیسے کام کریں گے. اچھا, اور یہ جو میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھ رہی تھی نا کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو یہ اکڑاؤ یا پیر زمین پہ رکھنا یا ہاتھ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ کھل نہیں رہے ہوتے, لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے آپ کے باڈی پارٹس نارمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو آپ اوائڈ بھی کرتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اب تو ٹھیک ہو گیا, روٹین میں چل گئے ہیں. جو مسلسل تکلیف رہتی ہے اس کے لیے پھر آپ کہتے ہیں اب تو میں مجبور ہوں, میرا لائف سٹائل نہیں مینٹین ہو رہا تو مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. یہ کیا بات ہوتی ہے کہ جیسے جیسے دن چڑھتا جاتا ہے آپ کی دردیں جو ہیں وہ نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہیں؟ نہیں ہوتا وہ نہیں ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا چھوٹے جوائنٹس گاؤٹ میں انوالو نہیں ہوتے, گاؤٹ میں بڑے جوائنٹس ہوتے ہیں. بگ ٹو سے شروع ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ اینکل جوائنٹ ہے یا نی جوائنٹ ہے, اس طرح سے جو ہے ہپ جوائنٹ ہے, یہ زیادہ انوالو ہوتے ہیں. جو چھوٹے جوائنٹس ہوتے ہیں وہ آسٹرو آرتھرائٹس میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ ایک الگ بیماری ہوتی ہے جس میں ہوتے ہیں, اور یہ ینگ ایج میں بھی ہو سکتی ہے, اولڈ ایج میں بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں جو چھوٹے جوائنٹس سویل اپ شروع ہو جاتے ہیں, درد ہونا شروع ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ جب بندہ صبح اٹھتا ہے تو ودن 30 منٹس کے اندر وہ تھوڑا سا بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے کیا کہ جب آپ رات بھر سوتے ہیں تو آپ ایک ہی اسٹائل میں سو رہے ہوتے ہیں, آپ کے مسل جو ہیں یا آپ کے بون بالکل فلیسڈ ہوتے ہیں, آپ موومنٹ کم کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ صبح اٹھتے ہیں تب آپ موومنٹ کرتے ہیں, سرکولیشن بڑھتی ہے, آپ کی مسل جو ہے دوبارہ سے ورکنگ میں آتے ہیں, تو پھر وہ دوبارہ سرکولیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نارمل اس میں فیز میں چلے جاتے ہیں. تو یہ عمل ہوتا ہے کہ جب بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہیں, صبح بالکل اسٹف ہوتے ہیں, اٹھا نہیں جا رہا, بالکل کام نہیں کیا جا رہا, برش بھی نہیں کیا جا رہا آپ سے, اور آپ جو ہے کوئی چیز ہولڈ بھی نہیں کر پاتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ جو آپ وقت گزرتا ہے آپ جو بہتر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. بوجھ لگ رہا ہوتا ہے کہ اٹھنا, کہ کیسے اٹھیں گے, کیسے کھڑے ہوں گے, جا کے کس طرح آپ برش کریں گے, لٹرلی اتنی ڈفرینٹ. اچھا, کیونکہ مختلف جو بیماریاں ہیں نا ان کے جو مریض ہیں ان کے گروپس بنے ہوئے,
इंटरनेट पर। और मैं अक्सर ये होता है जब मैं किसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रही होती हूँ तो मेरा ये होता है कि जो उसमें फीलिंग है ना वो उनको जाना जाए, ताकि फिर उस हवाले से डॉक्टर साहब से जो है वो सवाल किए जा सकें। तो इंटरनेट पर आप जाएँ तो ग्रुप्स हैं डिफरेंट लोगों के, कि वो जब उस तकलीफ़ में होते हैं तो वो बताते हैं कि ऐसी ऐसी फीलिंग थी, जब दवा इस्तेमाल की तो फिर क्या फीलिंग शुरू हुई। और अक्सर ये है कि कुछ दवाएं ऐसी जिनके इस्तेमाल से स्टार्ट में बहुत बढ़ जाती है वो चीज़, देन स्लोली ग्रेजुअली उसके जो है वो इफेक्ट आना शुरू होते हैं। इसलिए मैं डॉक्टर साहब से ये सब चीज़ें जो है इस हवाले से जान रही थी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इस तरह का प्रॉब्लम शुरू हो गया है, जिसने आपने कहा कि आपके जो है वो पैरों में जिस तरह जॉइंट्स में सूजन शुरू होती है उसके बाद वो बढ़ती है, इसको फिर ट्रीट कैसे करेंगे? ये इसका ट्रीटमेंट है बाकायदा, उसको हम जो है वो, खैर मैं ब्रांड नाम तो नहीं ले सकता यहाँ पर, लेकिन ये इसकी दवाएं भी होती हैं, एक्सरसाइज होती हैं, और हम पेशेंट से कहते हैं कि अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेहतर करें। ठीक है, हम पहले तो इसका जो है एग्जामिनेशन करते हैं, एक टेस्ट होता है, वो करके देखते हैं, अगर उसके अंदर क्रिस्टल मिलते हैं जॉइंट्स के अंदर क्रिस्टल्स, हम इसको गाउट का टेस्ट करा के देखते हैं। उसके अंदर जब हम इसको फ्लूइड निकालते हैं तो उसके अंदर क्रिस्टल्स होते हैं, अच्छा, यूरिक एसिड के, वो जो क्रिस्टल्स होते हैं हम वो डायग्नोसिस हो जाती है, फिर उसकी मुख्तलिफ दवाएं आती हैं, वो हम यूज़ करते हैं। हम फिर अवॉइड करते हैं या बड़े का गोश्त कम से कम खाएं, ठीक है, जिसमें यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, या इस तरह की चीज़ें जैसे लोबिया वगैरह होगा उसमें होता है, वो हम कहते हैं अपनी डाइट में कम से कम लें आप यहाँ, ताकि ये तो हो गया इसकी डाइटरी, ताकि आप मजीद उसके अंदर पहुँचाएँ ना। बाकी दवाओं के ज़रिए उसको हम कम करना शुरू करते हैं, चाहे वो स्वेलिंग है उसके लिए हम दवाएँ देते हैं। अगर कोई इस खुदा ना खास्ता पैर उसका जो है इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है कि वो चल फिर भी नहीं सकता, तो हम उसको जो है वो कस्टमाइज शूज़ बना के देते हैं, या कस्टमाइज उसको हम सपोर्ट देते हैं, ताकि वो अपना जो लोड है उसको ऑफ लोड कर सके और उसको हीलिंग प्रोसेस में मददगार साबित हो सके। ठीक है, राइट। अच्छा, यूरिक एसिड का डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, जब मैं स्टार्ट प्रोग्राम किया था तब भी मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि ज़मीन पर पैर ही नहीं रखा जाता सुबह लोगों को, उनको हील में जो है उसमें इतना ज़्यादा पेन फील हो रहा होता है। तो डॉक्टर साहब ये क्या वजह होती है? ये गाउट नहीं होती, एक अलग बीमारी होती है। अलग बीमारी है, बिल्कुल। ये भी यूरिक एसिड की वजह से? नहीं, ये प्लांटर फैशिया एक हमारा पूरा एक टेंडन होता है जो हील से लेकर और बिग टो तक जा रहा होता है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जब उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो जो ही आप सुबह उठते हैं या आम दिनों में जब पैर जैसे ज़मीन पर रखते हैं तो आप शिद्दत दर्द की वजह से आप चीख पड़ते हैं कि ये क्या हो गया, और फिर आप चलते हैं, पकड़ पकड़ के चल रहे होते हैं, आप सोचते हैं कि जी मैं इसको कम से कम लोड दूँ। ये इसी तरह का जो अमल होता है, ये एक फैशिया होता है, वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, उसको हम प्लांटर फैशिया बोलते हैं। उसका भी एक इलाज है, उसका बाकायदा कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ इलाज है उसका। एक्सरसाइज ये होती है कि आप कोई भी घर में अगर आपके पास शीशे की बॉटल है, गोल रोल, या कोई पाइप है, उसके ऊपर, या बॉल है किरमिश की जो होती है ना, उसके ऊपर अपने पैर को आप रोल कीजिए आप, ठीक है। और दूसरा ये कि आप जो है कोल्ड पैक जो होते हैं, वार्म नहीं, कोल्ड पैक, वो लगाइए आप, या पानी के साथ उसको कोल्ड पानी में डालिए, वो करिए आप। या कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज होती है कि आप अपने हील को जो है वो पुशअप करते रहिए दीवार के साथ मिला के, तो क्या होता है कि आपके इसके थोड़ी स्ट्रेंथ होती है और आपको रिलीफ मिलता है विद पेन किलर्स। कुछ हम पेन किलर भी एडवाइस करते हैं, और अगर खुदा ना खासा ज़्यादा अरसे होता है तो फिर हम एडवाइस करते हैं कि आप इसके अंदर जो है वो हील पैड लें, सिलिकॉन के हील पैड्स आते हैं, वो इस्तेमाल करें, ताकि ऑफलोड हो आपका जो फैशिया जहाँ इन्फ्लेम्ड हुआ है उसको थोड़ा टाइम मिले कि वो हील अप हो जाए। अच्छा, ये जो पैर है ना, ये अल्लाह ने ऐसी एक बेहतरीन अल्लाह की कुदरत है कि इसके नीचे बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। जिस तरह हमारा हाथ है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे राज इसमें पोशीदा हैं। लकीरों की बात नहीं करी मैं, वो तो अलग मामला है, बट प्रेशर पॉइंट्स हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट हो सकते हैं। इसी तरह पैरों का भी मामला है। अच्छा, अच्छा कुछ लोग होते हैं जो बड़ी रैंडम आपके उनसे मुलाकात होती है, लेकिन वो आपको इतनी अच्छी एडवाइस हेल्प कर जाते हैं कि आपके लिए बड़ा सक्सेसफुल होता है। आई रिमेंबर मैं कहीं पाकिस्तान से हम लोग थे वहाँ, तो वो ना ऐसे ही हो रहा था कि एक अजीब सा ना यही पैरों वाला मसला कहीं डिस्कस हो रहा था। तो एक स्लीपर जो बड़े नॉर्मल से बड़े चीप रेट में थे, कुछ बहुत ज़्यादा वो एक्सपेंसिव नहीं होंगे। अच्छा, उसमें क्या था, वो ऐसे थे जिस तरह उसमें होल्स थे। अब वो क्या है, हमें बड़े नरम बिस्तर और नरम जूते और हर चीज़ ना, हम बड़े लग्जरी के आदि हो गए हैं। अब जब वो आप पहनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ ना आपको चुभ रही है, हर्ट कर रही है, लेकिन वो आपके प्रेशर पॉइंट्स को इतना हेल्प करती है कि कभी भी आपको पैर में किसी भी तरह की तकलीफ उसकी वजह से नहीं होती। क्योंकि जब आप चलते हैं तो वो आपको चुभते हैं, निशान भी आते हैं, आपको ऐसा नहीं है कि अल्लाह ना करे चुभे आपको जख्म हो जाए, वो इतने सॉफ्ट हैं, बट ये कि आपके पैर की एक्सरसाइज होती रहती है उसकी वजह से। बिल्कुल, हम भी इंसोल को कहते हैं, हम इंसोल जो है वो एडवाइस करते हैं ऐसे मरीजों को, चाहे वो फ्लैट फुट हैं या खुदा ना खास्ता उनकी अगर मूवमेंट में उनका पैर सही नहीं पड़ता है, एक तरफ प्रेशर, अगर मीडियल आर्च उनका जो है प्रॉब्लम कर रहा है। अक्सर लोग देखें जब चल रहे होते हैं तो वो पैर सीधे नहीं रखते, वो इस तरह से पैर रख के चलते हैं, तो उनका जो आर्च है
وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اسی طرح جو فلیٹ فٹ ہوتے ہیں خواتین یا بچے یا بچیاں, ان کو پھر وہ اسپورٹس میں حصہ نہیں لے سکتے, وہ کہتے ہیں آپ کا فلیٹ فٹ ہے تو آپ نہیں لے سکتے. اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جن میں ان کو منع کر دیا. تو ان کے لیے بھی ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس انسول ہوتے ہیں, جو ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ ابھی انسول پہنے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کا آرچ بھی بن جائے گا, آپ کے پیر کو سکون بھی ملے گا, اور آپ کو یہ پرابلم بھی نہیں ہوگی. اچھا, یہ ایک اور بھی چیز ڈاکٹر صاحب, جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں کہ ان کو جو ہے ڈائبٹک فٹ کا پرابلم ہوتا ہے, اکثر نمنس بہت زیادہ رہتی ہے یا گینگرین ہونے کا خدشہ ہوتا ہے, وہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں؟ بالکل, آپ نے اچھا آپ نے یاد دلایا. دیکھیں جتنے بھی ڈائبٹک پیشنٹس ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا جو ماس ہوتا ہے نیچے کا جو ہے, وہ جو مسل ماس وہ گھلنا شروع ہوتا ہے, کم ہونا شروع ہوتا ہے. اب ان کی بونز جو ہیں وہ ڈائریکٹ آپ کے ساتھ ہٹ ہوتی ہیں, آپ کے فرش کے ساتھ یا جو بھی آپ جہاں چل پھر رہے ہوتے ہیں, تو مستقل چڑھنے کے بعد وہاں پہ پریشر پوائنٹ ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ السریشن ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم یہ کرتے ہیں جو اس طرح کے ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا ہم پیڈوگرام کراتے ہیں. پیڈوگرام کا ہوتا ہے کہ ایک امپریشن ہے جسٹ لائک اے فوٹو کاپی, کہ وہ اسکینر ہوتا ہے, جیسے آپ اس کے اوپر قدم رکھتے ہیں جی ہاں چلتے ہیں تو آپ کا اسکین آ جاتا ہے, آپ کے پریشر پوائنٹ نکل کے آ جاتے ہیں کہ جی آپ کا اس بگ ٹو پہ پریشر ہے, آپ کے ہیل پہ پریشر ہے, یا پہ کہاں پریشر ہے. اس کے مطابق پھر ہم جو ہے وہ کسٹمائز ان کو شوز بنا کے دیتے ہیں یا کسٹمائز ان کو انسول بنا کے دیتے ہیں جو اس کے اس پریشر کو نیوٹرل کر دیتے ہیں. تو ان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے, وہ زندگی میں کبھی پھر ان کو السر خدا نہ خاصہ پیروں کے السر کی شکایت نہیں ہوتی. اچھا, یہ بہت مہنگی نہیں ہے, آپ کے چلنے پھرنے کی جو قوت ہے, جو صلاحیت ہے, اس سے زیادہ مہنگا نہیں ہے. یہ بہت چیپ ٹیسٹ ہوتا ہے. اچھا, جب تک کوئی چیز ظاہری طور پر ہمیں محسوس نظر نہیں آ رہی ہوتی تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہے, حالانکہ اندر ہی اندر کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہا ہوتا ہے. اور یہ سائنس کی ترقیوں میں سے میں کہتی ہوں ایک بہترین انوینشن ہے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے پیر کے اندر, وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے. تو یہ بہت آسانی سے, کوئی پین نہیں ہے, بس آپ نے چلنا ہے اور اس مشین نے جو ہے وہ اسکین کر لینا ہے اور آپ کو بتا دینا ہے کہ آپ کے پیر میں کہاں پرابلم ہے. سو اس کا رائٹ ٹائم پر ٹریٹمنٹ ہوگا تو آپ کے پیر بالکل ٹھیک رہیں گے. ادروائز آپ دیکھیں کہ ایمپوٹیشن اور ڈفرینٹ طرح کی چیزوں پہ لوگوں کو جانا پڑ جاتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جو ریشو ہے ایمپوٹیشن کا, وہ ایکسیڈنٹل کے بعد ڈائبٹک فٹ کا ہے جی. دوسرے نمبر پر ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس میں ایمپوٹیشن ہو جاتی ہے, لیکن سیکنڈ نمبر پر ڈائبٹک فٹ جتنے ہوتے ہیں وہ ایمپوٹیشن ہوتی ہے, وہ سیکنڈ نمبر پہ دنیا میں آتا ہے. ہاں, کیونکہ اس کا ڈاکٹر صاحب جب بات نکلی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ جب بات کریں گے تو لوگوں تک صحیح اویئرنیس پہنچے گی. ہائیجین کا خیال رکھنا, پیروں کو واش کرنا, ایک عام شخص سے زیادہ ڈائبٹک پیشنٹ کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے. اور جن کے گھروں میں پیرنٹس موجود ہیں اور ان کو یہ پرابلم ہے, آپ ان کا پراپر پیڈیکیور کروائیں, مینیکیور کرائیں, خود احساس کریں ان کے پیروں کی صفائی کا, کیونکہ یہ اگر ڈائبٹک فٹ پہ چلا گیا تو پھر معذوری ایک بڑی مشکل چیز ہوتی ہے, اور اولادوں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو سنبھال سکیں, رائٹ. تو اس لیے پہلے احتیاط. نہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں جتنے ڈائبٹک کے پیشنٹ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پیروں کا اس طرح خیال رکھیں جتنا میں چہرے کا رکھیں. ہاں ایگزیکٹلی, بالکل صاف ستھرا رکھیں, سب کچھ کو صفائی رکھیں, اور بند شوز پہنیں, کھلے ہوئے نہ پہنیں کبھی. ٹائم ختم ہو گیا ہمارا, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم انہی چیزوں کو خاص کر کے انشاءاللہ بات کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا. ایک بریک لیتے ہیں, ملیں گے.